سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے 100 احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازی اور بے نماز عورت میں فرق۔ بحوالہ مستند احمد، حدیث نمبر 169۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ نے نماز کا ذکر کیا تو فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی وہ قیامت کے دن اس کی روشنی کے لیے دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے روشنی، برہان اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ فائدہ: اس حدیث میں نماز کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جو شخص اس کی مخالفت کرے گا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، دلیل اور باعث نجات ہوگی، اور جو اس کی مخالفت نہیں کرے گا اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف ان بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اکثر عورتیں بچوں کو یا کپڑوں کی صفائی کا بہانہ بنا کر نماز میں حد درجہ غفلت کرتی ہیں۔ یہ کوئی عذر نہیں، کیونکہ نماز کے لیے کسی حالت میں بھی معاف نہیں سوائے حیض و نفاس کے۔ حساب کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اس روز گھریلو مصروفیات کا بہانہ کسی کام نہیں آئے گا، اس لیے میری بہنوں کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو دلی سکون میسر آئے گا۔ فی زمانہ ہم جس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اگر کسی خاتون کو دلی سکون مل جائے تو اسے اور کیا چاہیے۔ امت مسلمہ کی محرومی یہ ہے کہ ہمارا اسلام زبانی دعووں کے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ دعویٰ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ہے، جبکہ اعمال اس سے یکسر مختلف ہیں۔ حدیث نمبر 27۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1273۔ عورت اور مرد کا کفن۔ ترجمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید سہولی کپڑوں میں کفن دیا گیا، جن میں قمیص تھی نہ پگڑی۔ فوائد: نمبر 1، مرد اور عورت کو غسل دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، البتہ غسل میت کے دوران عورتوں کے بالوں کو 3 چوٹیاں بنائی جائیں گی اور انہیں پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 2، مرد عورت کے کفن کا بعض لوگ فرق کرتے ہیں کہ عورت کے 5 کپڑے ضروری قرار دیتے ہیں، لیکن ایسا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اس لیے زیادہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ جتنے کپڑوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن دیا گیا اتنے کپڑے پر ہی اکتفا کیا جائے، واللہ اعلم۔ نمبر 3، مرد امام ہی مسلمان خاتون کا جنازہ پڑھائے گا۔ عورتوں کو جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا ہے، البتہ کسی مسجد میں جنازہ آئے جہاں خواتین اپنی نماز کے لیے آتی ہیں تو پھر اس جنازے میں شرکت کر سکتی ہیں۔ نمبر 28۔ بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 3141۔ عورت شوہر کی میت کو غسل دے سکتی ہے۔ ترجمہ عباد بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھیں، اگر مجھے اس معاملے کا پہلے علم ہو جاتا جس کا بعد میں ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی بیویاں ہی غسل دیتیں۔ فائدہ: احادیث صحیحہ سے واضح ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی میت اور بیوی اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتی ہے، بلکہ موطا امام مالک کتاب الجنائز صفحہ نمبر 133 میں ہے کہ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غسل دیا۔ اس جیسی دیگر احادیث کی موجودگی میں اس مسئلے میں کوئی اشکال نہیں رہتا کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینا بھی ثابت ہے۔ حدیث نمبر 29۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5345۔ ترجمہ ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب انہیں اپنے باپ کی وفات کی خبر ملی تو 3 دن گزرنے کے بعد خوشبو منگوائی، پھر اپنے ہاتھوں پر لگائی اور فرمایا، مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہے
جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے مگر خاوند پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے۔ فائدہ: ام المؤمنین ام حبیبہ کے والد فوت ہوئے تو تیسرے روز خوشبو منگوائی اور بازوؤں پر لگائی، پھر فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں تھی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اب میں حالت سوگ میں نہیں ہوں، میں نے یہ خوشبو استعمال کی ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاوند کے سوا کسی اور پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا ہے۔ یاد رہے کہ خاوند کے سوگ کی مدت میں عورت زیب و زینت سے پرہیز کرے، البتہ غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا یا اشد ضرورت کے پیش نظر گھر سے باہر نکلنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 30 بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1294۔ ترجمہ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جس نے رخسار پیٹے اور گریبان چاک کیے اور جاہلیت کے بول بولے۔ فائدہ: رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا یہ دور جاہلیت کی بہت بری رسم تھی۔ کسی کی موت پر آہو بکا اور نوحہ ماتم کی صفحے بچ جاتی، جی بھر کر رخساروں کو پیٹا جاتا اور بالوں کو نوچا جاتا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی سے ان حرکات سے منع کیا اور صبر کی تلقین فرمائی۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ و ماتم کرنے والے سے سخت ناراضگی، نفرت اور بیزاری کا اظہار فرمایا ہے، اس لیے بے صبری کا مظاہرہ قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 31 بحوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1056۔ کثرت سے قبروں کی زیارت کو جانے والی عورت پر لعنت۔ ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکثرت زیارت قبور کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ فائدہ: کبھی کبھار عورت قبرستان جا سکتی ہے اور اپنے عزیز کے قبر پر دعا کرنا اس کے لیے درست ہے، لیکن جو عورتیں درباروں، مزاروں یا بزرگوں کی قبروں پر جا کر سجدے کرتی ہیں، نظر و نیاز مانتی ہیں، وہاں کی مٹی کو برکت والا سمجھتی ہیں، وہ شرک کی بیماری میں مبتلا ہیں اور یہ امور حرام ہیں۔ حدیث نمبر 32 زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 1563۔ ترجمہ: عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ہمراہ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا، کیا تو نے اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے بدلے تجھے آنکھ کے 2 کنگن پہنائے؟ راوی کہتے ہیں، یہ سن کر اس خاتون نے دونوں کنگن پھینک دیے۔ فوائد: نمبر 1، سونے چاندی کے زیور میں زکوٰۃ ہے۔ زیور کی زکوٰۃ دونوں طریقوں سے نکالی جا سکتی ہے، سونے میں سے 40واں حصہ سونا اور چاندی میں سے 40واں حصہ چاندی بطور زکوٰۃ نکال دی جائے یا 40ویں حصے کی قیمت ادا کر دی جائے، دونوں طرح جائز ہے۔ تاہم کسی کے پاس اگر حد نصاب 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی سے کم زیور ہے تو اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اس حدیث کے آخر میں ہے کہ اس خاتون نے اسی وقت وہ کنگن اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے اور کہا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ اس سے صحابیات رسول کی اطاعت شعاری کا پتہ چلتا ہے۔ حدیث نمبر 33 بحوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1513۔ لڑکی کی طرف سے ایک بکری کا عقیقہ ہے۔ ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ لڑکی کی طرف سے 2 بکریاں ایک جیسی اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری عقیقہ کریں۔ فائدہ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقے کے متعلق بہت تاکید فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے رہے۔ بعض لوگ اسے منسوخ کہتے ہیں لیکن ان کا موقف غلط ہے، نہ یہ جاہلیت کی رسم ہے نہ منسوخ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل دونوں سے ثابت ہے۔ حدیث نمبر 34 عورت کا ذبیحہ۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5501۔ ترجمہ: حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
ان کی ایک لونڈی سلائے پہاڑی پر بکریاں چرا رہی تھی تو اس نے ایک بکری کو دیکھا، وہ مرنے والی ہے، قریب الموت ہے، چنانچہ اس نے پتھر توڑ کر اس سے بکری ذبح کر دی تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا اسے اس وقت تک نہ کھانا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا حکم نہ پوچھ آؤں، یا میں کسی کو بھیجوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھ آئے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یا کسی کو بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا۔ فائدہ: اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ عورت کا ذبیحہ درست ہے، وہاں یہ بھی واضح ہوا کہ کسی بھی مسئلے کی وضاحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کے ارشادات تو ہمارے پاس محفوظ ہیں، اس لیے ہمیں ہر مسئلے کے لیے قرآن و حدیث کی پیروی کرنا ہوگی، نہ کہ بزرگوں کی آراء کو اپنے مسائل کا حل سمجھا جائے گا۔ اس علم سے مسئلہ معلوم کرتے وقت بھی یہی کہنا چاہیے کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بتائیے۔ حدیث نمبر 35 بحوالہ سنن نسائی، حدیث نمبر 2276، حاملہ اور مرضعہ کو فرض روزے میں رخصت۔ ترجمہ: انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز اور روزے کو معاف کر دیا ہے، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزے رکھنے کی رخصت دی ہے۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث میں تو دو باتوں کا ذکر ہے، مسافر سے آدھی نماز اور روزہ معاف ہے، اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے روزہ معاف ہے۔ مسافر مرد ہو یا عورت جب سفر میں ہو تو وہ نماز قصر کرے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی 2 رکعت ادا کرے، البتہ وتر بھی ادا کرے۔ فجر کی 2 رکعت فرض نماز کے ساتھ 2 رکعت سنت بھی پڑھے، اور مغرب کے صرف 3 فرض نماز قصر کر کے پڑھنا اس وقت درست ہے جب سفر کم از کم 21-22 کلومیٹر ہو۔ مسافر کے لیے روزانہ روزہ رکھنا بھی جائز ہے، تاہم اس کی بعد میں قضا ادا کرنا ہوگی۔ نمبر 2، حاملہ اور دودھ پلانے والی کو اگر مشقت ہو یا اپنی اور اپنے بچے کی صحت بگڑنے کا خدشہ ہو تو ان کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں اس کی قضا دے، اور اگر قضا دینے کا موقع ہی نہیں ملتا تو پھر فدیہ ادا کر دے۔ نمبر 36 بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5195، خاوند کی موجودگی میں اس کی بغیر اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ترجمہ: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا عورت کے لیے حلال نہیں۔ فائدہ: روزہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے ذریعے کا اور صالح عمل ہے، لیکن چونکہ بیوی سے شوہر کے حقوق وابستہ ہیں اور شوہر کسی بھی وقت اس سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کر سکتا ہے، جبکہ روزہ بعض حقوق کے حصول میں مانع اور رکاوٹ ہے، اس لیے جب شوہر گھر پر ہے اور عورت روزے رکھنا چاہتی ہے تو وہ شوہر سے پوچھے، اگر اجازت دے تو روزہ رکھے، نہیں تو نہ رکھے۔ لیکن فرض روزے اور اسی طرح دیگر فرائض کی ادائیگی میں شوہر کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 37، کیا حائضہ مناسک حج ادا کرے گی؟ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 305۔ ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم حج ہی کو ذکر کر رہے تھے، حج کا احرام باندھا تھا، پھر جب ہم میں سے صرف مقام پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ میں رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، شاید تو حائضہ ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ یہ حیض ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، تو تم حاجی کی طرح تمام مناسک ادا کرو، مگر جب تک پاک نہ ہو بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ فائدہ: حائضہ عورت کے لیے تمام مناسک حج، صفا اور مروہ کے درمیان سعی، وقوف عرفات، مزدلفہ و منی میں ٹھہرنا اور اذکار کرنا سب مشروع ہیں، لیکن حالت حیض میں طواف بیت اللہ نہیں کر سکے گی۔ حدیث نمبر 38، عورتوں کا جہاد حج ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2901۔ ترجمہ:
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایسا جہاد ہے جس میں لڑائی نہیں، وہ حج اور عمرہ ہے۔ فائدہ: خواتین کو چاہیے کہ وہ بھی عمل کرنے کی غرض سے مسائل دریافت کیا کریں، ان میں سے بھی نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ دل میں جہاد کا جذبہ تک بھی نہ ہونا انفاق کی علامت ہے۔ حدیث نمبر 39 بہاولہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1084، رشتہ دین کی بنیاد پر کریں۔ ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی پیغام نکاح بھیجے جس کی دینداری اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ فائدہ: خاندان یا برادری میں رشتہ ممنوع نہیں ہے، اگر رشتہ داروں میں مناسب رشتہ موجود ہو تو انہی میں رشتے کو کرو، لیکن صرف رشتہ داری ہی شادی کرنے کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے بلکہ دین کو مقدم رکھنا چاہیے۔ لیکن حد درجے افسوس کی بات ہے کہ 5 وقت کے نمازی اور دین کا دعویٰ کرنے والے بھی صرف برادری کی بنیاد پر رشتہ داری قائم کرتے ہیں، دین کو ترجیح نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ رشتوں کے مسئلے میں اس وقت تک ہر گھر پریشان ہے۔ شادی بیاہ ہر انسان کی فطری ضرورت ہے، لیکن ہم نے اپنی معاشرتی روایات سے اسے انتہائی مشکل بنا دیا ہے۔ خواتین اپنے بیٹے کے لیے چاند سی بہو لانے کی آرزو میں بلا وجہ لوگوں کی بیٹیوں کو مسترد کرتی ہیں۔ حسن و جمال ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز دین، سیرت و کردار اور اعلیٰ اخلاق ہے۔ ایک سانولے قبولی صورت لیکن صاحب کردار بہو آپ کو اور آپ کے بیٹے کو جو سکھ دے سکتی ہے وہ ایک بد اخلاق حسن کی دیوی نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں سچا دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 40 بحوالہ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 3279، حق مہر آسان تر اور مناسب ہونا چاہیے۔ ترجمہ: عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین حق مہر وہ ہے جس کا ادا کرنا نہایت آسان و سہل ہو۔ فوائد: نمبر 1، لڑکی والوں کو لڑکے کی استطاعت سے زیادہ حق مہر کا مطالبہ کرنا قطعاً درست نہیں، شوہر آسانی کے ساتھ جو دے سکے وہی بہتر ہے۔ نمبر 2، بعض لوگ 32 روپے کو شرعی حق مہر سمجھتے ہیں، یہ بے بنیاد بات ہے۔ نمبر 3، مہر کا تعین مجلس نکاح میں یا اس سے پہلے کر دیا جائے، تعین نہ ہو سکے تو بھی نکاح درست ہے اور باہمی رضامندی سے طے شدہ مہر بعد میں بھی دینا لازم ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہر ایک بیوی کو 12 اوقیہ یعنی 480 درہم حق مہر دیا، جبکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر آپ کی طرف سے نجاشی نے 4000 درہم دیا تھا۔ حدیث نمبر 41 بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5136، عورت کی رضا کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شوہر دیدہ عورت کا نکاح اس سے مشورہ لیے بغیر نہ کیا جائے اور کنواری کا نکاح اس سے اجازت لیے بغیر نہ کیا جائے۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کی اجازت کیسے ہے؟ فرمایا اس کا خاموش رہنا۔ فائدہ: رشتہ کرتے ہوئے لڑکی کی رائے کو بالکل اہمیت نہ دینا دینداری نہیں بلکہ سراسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور اسی طرح ایک صحیح العقیدہ لڑکی کو بد عقیدہ شخص کے ساتھ بیاہ دینا سرین ظلم ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے حسب حال رشتہ تلاش کریں، اس کے ذہنی رجحان کا خیال رکھتے ہوئے دینداری کی بنیاد پر شادی کریں، اس پر زبردستی نہ کریں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین نامناسب جگہ پر اپنی بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں، اس سے موقع پر بیٹی کی رائے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ نکاح کے معاملے میں نہ تو کنواری لڑکی پر جبراً زبردستی کی جا سکتی ہے اور نہ شوہر دیدہ پر، لیکن یاد رہے کہ نہ کنواری لڑکی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے اور نہ ہی شوہر دیدہ، دونوں کے نکاح میں ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا۔ البتہ شوہر دیدہ اپنے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ استحقاق رکھتی ہے، تاہم ولی کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 12 بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 2083، ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح۔ ترجمہ:
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کی خاتون نے اپنے ولیوں کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے۔ آپ نے یہ کلمہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ فائدہ، ایک روایت میں ہے کہ ولی کے بغیر کیے گئے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1101۔ مگر افسوس ہماری مغرب زدہ اور اسلامی تعلیمات سے بے خبر عدالتوں نے بے شمار والدین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ انہوں نے گھروں سے بھاگے ہوئے جوڑوں کی پشت پناہی کرتے ہوئے شریعت کے حدودوں کا پامال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیتے ہیں اور اولاد نوجوانی کی ناسمجھی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آوارہ منش لڑکے معصوم بچیوں کو بہکا لیتے ہیں اور بجائے سزائے انہیں قانونی تحفظ بھی مل جاتا ہے۔ یاد رہے، عدالت کے فیصلے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ ولی کی اجازت کے بغیر کورٹ میرج کرنے والے اگر تعلقات زن و شو قائم کرتے ہیں تو وہ بدکاری کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 43 بہوالا مستدرک حاکم حدیث نمبر 1916۔ نیک بیوی کا حاصل ہونا۔ ترجمہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا فرما دی تو یقیناً اس نے اس کی آدھے دین میں مدد کر دی۔ اب باقی آدھے دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ فائدہ، اسلام میں نیکی کو اہمیت حاصل ہے، تو جس میں بھی یہ نیکی ہو وہ قابل قدر ہے۔ نیک بیوی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس سے زندگی بہت پرسکون بن جاتی ہے۔ اگر نیکی نہیں تو زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ میری وہ اسلامی بہنیں جن کی ازدواجی زندگی تلخ ہے، انہیں چاہیے کہ اپنا جائزہ لیں۔ ضروری تو نہیں کہ خرابی کی جڑ ان کا شوہر ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ناکام ازدواجی زندگی میں ان کا اپنا قصور زیادہ ہو۔ اگر ان کے شوہر کا رویہ نامناسب اور غیر اخلاقی ہے تو پھر بھی وہ صبر سے کام لیں۔ اگر وہ امراء صالحہ کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں تو یہ ان کے لیے عظیم کامیابی ہے۔ حدیث نمبر 44 بہوالا صحیح مسلم حدیث نمبر 3645۔ شوہر اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اپنی ایماندار بیوی سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو دوسری عادت اور صفت اسے پسند ہوگی۔ فائدہ، اس میں بھی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ایک نہایت حکیمانہ نکتہ بیان فرمایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص میں اگر کچھ خامی یا کوتاہی ہوتی ہے تو کچھ خوبی بھی ہوتی ہے۔ مرد کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ اگر بیوی میں کوئی خامی دیکھے تو اسے نظر انداز کر کے اس کی خوبیوں پر نظر رکھے۔ اسی طرح عورت بھی اگر شوہر کی بعض باتوں سے دلگیر ہو تو بھی اپنے شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے، اس طرح سے زندگی خوشگوار گزرے گی۔ حدیث نمبر 45 بہوالا صحیح مسلم حدیث نمبر 3569۔ دودھ پینے سے حرام ہونے والے رشتے۔ ترجمہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں۔ فائدہ، مدت رضاعت 2 اسلامی سال ہیں اور رضاعت صرف 2 سال کے اندر دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح کہ بچہ کم از کم 5 مرتبہ دودھ پی لے، 1 یا 2 دفعہ پیتے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ ایسے بچے کے رضائے والدین کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں اور اس کی اپنی رضائے بھتیجیاں اور بھانجیاں اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ نیز رضاعت کے حوالے سے یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں، از جانب شیردہ ہما خویش شندہ، یعنی دودھ پلانے والی کی جانب میں اس کے اقارب دودھ پینے والے کے اقارب بن جاتے ہیں، مگر دودھ پینے والی کی جانب میں صرف دودھ پینے والا اور اس کے بیوی بچے دودھ پلانے والے کے اقارب بنتے ہیں۔ حدیث نمبر 46 بہوالا صحیح بخاری حدیث نمبر 5109۔ بھتیجیوں، پھوپھی اور بھانجیوں خالہ ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بھانجی کو ایک نکاح میں اکٹھا نہ کیا جائے۔ فوائد، نمبر 1، پھوپھی اور بھتیجی اسی طرح خالہ اور بھانجی کو ایک ہی وقت میں اکٹھی نکاح میں رکھنا جائز نہیں، اس لیے کہ سوکنوں میں عام طور پر مخالفانہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ دونوں ایک ہی نکاح میں ہوں
تو آپس کی مخالفت قطع رحمی تک پہنچ جائے گی، لہٰذا یہ عمل شرعاً ممنوع قرار پایا۔ نمبر 2، یہ بھی یاد رہے کہ قرآن مجید میں صراحتاً ان دو عورتوں کو ایک ہی وقت نکاح میں اکٹھا کرنے سے منع نہیں آیا ہے، لیکن چونکہ حدیث بھی قرآن کی طرح وہی ہے، حدیث میں اس سے منع آیا ہے، لہٰذا جس طرح قرآن مجید حجت ہے اسی طرح حدیث شریف بھی مستقل حجت ہے۔ قرآن مجید کو ماننے کا دعویٰ کرنا لیکن احادیث صحیحہ کا انکار کرنا ضلالت و گمراہی ہے۔ حدیث نمبر 47، بہاوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2554، عورت گھر کی نگراں ہے۔ ترجمہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور اپنی رعیت اور ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگراں اور ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فائدہ، یہ حدیث اس لحاظ سے نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں معاشرے کے ہر فرد کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، حتیٰ کہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے والی عورت کو بھی اپنے دائرے میں اپنے فرائض ادا کرنے، اصلاح کرنے اور حفاظت کرنے کی ذمہ داری کوتاہی پر بعض پر اس کی مستحق قرار دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 48، جنتی عورت کی نشانیاں، بہاوالہ صحیح ترغیب، حدیث نمبر 1931۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے تو وہ جنت کے دروازوں میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ فوائد، نمبر 1، بندوں سے متعلق عموماً 2 طرح کے حقوق ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اس حدیث میں حقوق اللہ کے ذکر کے بعد خاوند کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ عورت عموماً بچوں کے حقوق ادا کرتی ہے کیونکہ اس پر اسے ماں کی مامتا مجبور کرتی ہے، اور خاوند کے حقوق میں غفلت کا مظاہرہ کرتی ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، یاد رہے کہ یہ بھی خاوند کا حق ہے کہ اس کے والدین اور عزیز و اقارب سے حسن اخلاق کا معاملہ کیا جائے۔ رشتہ داریوں میں کیونکہ مسائل تو پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، اس لیے خاتون کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کرنا چاہیے جس سے اس کے خاوند کو اذیت ہو۔ حدیث نمبر 49، بہترین اور بدترین عورتوں کی نشانیاں، بہاوالہ بہکی، حدیث نمبر 1849۔ ترجمہ، ازینہ ستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری سب سے بہترین عورتیں محبت کرنے والی، اولاد جننے والی، موافقت کرنے والی اور غم خواری کرنے والی ہیں، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اور تمہاری بدترین عورتیں بند سور کر باہر گھومنے والی اور متکبر عورتیں ہیں، ایسی عورتیں منافق ہیں، شاذ و نادر ان میں سے کوئی جنت میں جائے گی، جیسے کووں میں ایسا کوا بڑی مشکل سے ملتا ہے جس کی ٹانگیں اور چونچ سرخ ہو۔ فائدہ، نیک اور بد عورت کے لیے یہ حدیث معیار ہے۔ ہر عورت اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھتے ہوئے بآسانی فیصلہ کر سکتی ہے کہ میرا شمار بہترین عورتوں میں ہے یا میں اپنے برے معاملات کی وجہ سے بدترین عورتوں کی صف میں شامل ہوں۔ اگر وہ انصاف سے سمجھتی ہے کہ اس کے اوصاف جنتی عورتوں والے نہیں تو اس کا یہ سمجھنا کافی نہیں، اسے چاہیے کہ اپنے شب و روز کے معمولات بدلے اور ان خوش نصیب عورتوں میں شامل ہو جائے کہ جنت میں جن کی منتظر ہے۔ حدیث نمبر 50، جس عورت سے اس کا خاوند راضی ہو وہ جنت میں جائے گی، بہاوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1161۔ ترجمہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس سے اس کا خاوند راضی تھا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ فوائد، نمبر 1، یہ فضیلت ایسی عورتوں کے لیے ہے جو اسلام کے احکام و فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے خاوند کو خوش رکھنے کا اہتمام کرتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی پابندی کے ساتھ خاوند کو خوشی اور راضی رکھنے کا عمل در حقیقت ایک عورت کے لیے جنت میں داخلے کی کنجی ہے۔ نمبر 2، اس حدیث مبارکہ سے خاوند کے مقام کا پتہ چلتا ہے، لیکن خاوند کے اعلیٰ مرتبے کا مطلب یہ نہیں کہ بیویوں کو حقیر جانا جائے، ایسا کرنے والا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔
مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔